ایک آیت پڑھی، کون سی پڑھی؟ کیا ہے؟ کون سی بولو؟ ماشاءاللہ، کون سی پڑھی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پڑھی تھی۔ بچوں، جب قرآن پاک حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلے جو وحی آئی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، جو قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کرنا شروع ہوا تو اسی آیت سے اور بھی آیتیں ہیں یہ شروع ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا بھائی، جب قرآن پاک اللہ کے پاس سے حضرت جبریل لے کر کے آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں تو سب سے پہلی کون سی آیت آئی تھی بھائی؟ یاد رکھو گے اسے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے نبی کے اوپر کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ یاد رکھو نا، یہاں سے قرآن پاک کے اترنے کی شروعات اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی سے ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پڑھو لکھو تعلیم حاصل کرو۔ سمجھ میں آئی بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں اور سب سے پہلے لفظ میں ہمیں کیا کہا؟ پڑھو تعلیم حاصل کرو۔ تو آپ بچے سب پڑھ رہے ہیں نا؟ اسکول میں کون کون جاتا ہے تمہارے ساتھ میں؟ ماشاءاللہ، بس ساتھ میں اور مسجد میں تم سبھی آتے ہو پڑھنے کے لیے ہیں؟ میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں، آج اپنے اس پروگرام سے یہ وعدہ لے کر کے اٹھو، یہ بات لے کر کے اٹھو کہ ہمیں انشاءاللہ حافظ بھی بننا ہے، قاری بھی بننا ہے، عالم اور مفتی بھی بننا ہے۔ بنے گا بھائی؟ یہاں سے ارادہ لے کر کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکول میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم انشاءاللہ ماسٹر بھی بنیں گے، ہمارے میں سے کچھ بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے، ہمارے میں سے کچھ بچے وکیل بھی بنیں گے، ہمارے میں سے کچھ بچے پولیس آفیسر بھی بنیں گے، ہمارے میں سے کچھ بچے جو ہے پولیس کپتان بھی بنیں گے، ایس ایس پی بنیں گے، اور کچھ بچے ہمارے میں ڈی ایم ایس ڈی ایم بھی بنیں گے۔ اپنا ابھی سے آج ہی سے بالکل اپنا ٹارگیٹ بتائیے، بچوں سن رہے ہیں بات بہت سی، ابھی سے یہیں سے اپنا ٹارگیٹ بتائیے پڑھ لو کہ ہمیں انشاءاللہ مفتی بننا ہے، یا ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، یا ہمیں پولیس آفیسر بننا ہے، یا ہمیں جج بننا ہے، یا ہمیں وکیل بننا ہے۔ ابھی سے اسی مسجد سے نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ پورا چیز بننا ہے۔ کرو گے؟ یعنی اپنی منزل متعین کرو، اپنا ٹارگیٹ متعین کرو۔ مثال کے طور پر آپ کو جانا تو ہے دلی جانا ہے اور آپ ادھر اٹھ کے چلے گئے دہرادون چلے گئے، حالانکہ آپ کو کہاں جانا تھا؟ دلی جانا تھا۔ اب آپ کو بننا تو تھا عالم، مفتی بننا تھا، اور آپ کچھ بھی نہیں بنے، مزدور بن گئے، تو آپ اٹھ کے چڑھ جائیں گے نا؟ اگر ابھی سے نیت ہوگی کہ ہم انشاءاللہ مفتی بنیں گے، عالم بنیں گے، یا ڈاکٹر بنیں گے، یا اور کوئی چیز بنیں گے، ابھی سے اپنی منزل متعین کریں گے بھائی؟ تو ہر ایک بچہ متعین کر لو آج ہی سے، اپنا ٹارگیٹ اپنی منزل متعین کر لو کہ ہمیں کیا بننا ہے اور وہاں تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ کسی بچے نے نیت کی کہ میں مفتی بنوں گا، اب ظاہر سی بات ہے اس کو قرآن پاک میں محنت کرنی پڑے گی،
کرنی پڑے گی یا نہیں؟ وہ بچہ قرآن پاک نازلہ پڑھے گا، پھر تفسیر پڑھے گا، پھر قرات بھی سیکھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے مولوی کی کتابیں پڑھے گا، پھر حجت کی کتابیں پڑھے گا، تب جا کر کے مفتی بنے گا۔ اور اگر منزل متعین سننے بچوں، اگر منزل متعین نہ کی تو پھر ہم کچھ نہیں بن گے، جو کہ رہ جائے گا۔ اور اگر ہم نے منزل متعین کر لی کہ ہمیں پورا جگہ جانا ہے تو پہنچ جائے گا نہیں پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے نیت کی کہ ہم شادی میں جائیں گے، جب شادی کی تیاریاں کریں گے تبھی تو شادی میں پہنچیں گے، یا اپنے گھر رہتے تو شادی میں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا، کچھ تو تیاریاں کرنے کی شادی میں پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے کچھ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاریاں کرنی پڑیں گی، کہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری پہلی بات کیا ہو گئی کہ ابھی سے اے بچوں، ابھی سے بالکل اپنی منزل کو تعین کر لیں کہ ہمیں کیا بننا ہے، کریں گے متعین انشاءاللہ۔ ابھی سے ہم اپنی منزل کو تعین کریں گے، اپنا ٹارگیٹ کو تعین کریں گے، ہمیں کیا بننا ہے۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے یہ آیت پڑھی، اس آیت میں اس لفظ میں اللہ نے پہلی بار میں کیا کہا؟ پڑھو، لکھو، تعلیم حاصل کرو۔ حالانکہ اگر کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، تعلیم کو دیکھا جائے، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب ہر طرف گھٹا ٹوپ تعلیم کیا اور اس زمین پر ظلم تھا اور چاروں طرف ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ دعوت اللہ شریف ہے جہاں پر حاجی لوگ ہجرت سے آتے ہیں، اس کعبے کا وہ لوگ ننگے ہو کر بڑی حالت تھی، بس تھوڑی سی بات ہوئی اور تھوڑی سی بات پر تو کافی سالوں تک لڑتے رہتے ہیں، کافی سالوں تک لڑتے رہتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ جہالت تھی، چھوٹی بچیاں ہیں، 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کھڈا کھودا اور زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، ایسی سکتا ہی۔ وہ لوگ بڑے جاہل تھے، لڑاکو تھے اور بہت زیادہ شرک میں اور کفر میں وہ لپٹے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں یہ آیتیں اتری اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں کیا کہا؟ کس نے مارا؟ چوہرے بٹے مارو وہ سنو۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے کیا کہا؟ سب سے پڑھو، لکھو، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کے پاس تعلیم آ گئی، علم آ گیا، علم کی روشنی اگر انہیں مل گئی تو یہ علم کے ذریعے سے خود سمجھ جائیں گے کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، اب کیا ہے، باطل کیا ہے، پانی کیا ہے، دودھ کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ اگر ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو سمجھ میں آگے کیا مسئلہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی برائی سے منع نہیں کیا، حالانکہ ہر طرح کی برائیوں کا ہوتے ہوئے موجود، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کسی بھی برائی سے منع نہیں کیا۔ بس اللہ نے ان سے کیا کہا کہ لوگوں پڑھو، لکھو، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کے پاس تعلیم آ جائے گی، علم آ جائے گا، یہ کچھ سمجھ جائے گا۔ تو بچوں، اگر آپ کے پاس کی تعلیم آ گئی، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کی زندگی سمجھ آئے گی، آگے جو آپ کے بچے ہوں گے ان کی زندگی سمجھ آئے گی، آپ کے گھر والوں کی زندگی سمجھ آئے گی، اور جن لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلاؤ گے ان کی زندگیاں سمجھ آئیں گی، آپ کے علم سے نہ جانے کسی کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ علم نہیں سیکھو گے، اپنی منزل کو تعین نہیں کرو گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کام کرو گے اس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کتنا جائز ہے، کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے۔
کیا کرنا حلال ہے کیا حرام ہے، تو تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں چل پائے گا. تو اس وجہ سے یہی سے متعین کرو کہ انشاءاللہ ہم عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، ہم قاضی بنیں گے، ایس ایس پی بنیں گے، ایس ڈی ایم بنیں گے. ابھی سے اپنی منزل متعین کرو ہمیں بننا کیا ہے. جب آپ کچھ بن جائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا بھی انشاءاللہ. جس طریقے سے ان آیتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے عمل کیا اور بہت سے صحابہ کرام نے عمل کیا، اس علم کو لے کر کے وہ چاروں طرف پھیل گئے. شروع میں انہوں نے حضرت خباب کے گھر میں ایک مدرسہ قائم کیا. اللہ کے نبی پڑھاتے تھے وہاں پر. حضرت فاطمہ حضرت عمر فاروق کی بہن اپنے گھر پر ایک مدرسہ قائم ہوتا اور مختلف جگہوں پر مدرسے قائم ہوتے رہے اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اس تعلیم کے ذریعے سے ایسا انقلاب آیا کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بچوں اگر آپ بھی تعلیم حاصل کرو گے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. آنے والے وقت میں آپ کی ذات کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو ہم انشاءاللہ پڑھائی میں محنت کریں گے نا. آپ بچے بالکل ٹاپ ہونے چاہیے. اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے اوپر کرو، سب سے اوپر کرو. اگر آپ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ تمام بچوں میں سب سے اوپر کرو. اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. تو ابھی سے محنت کا جذبہ پیدا کرو اور یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ بننا ہے اور بن کر کے کچھ اپنے ماں باپ کو اور اللہ کو بھی دکھانا ہے انشاءاللہ. اور ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے. کریں بھائی. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اگر آپ علم حاصل کریں گے، علم کی دوڑ دھوپ میں رہیں گے، علم کے لیے مانے پھریں گے، آپ کے دل میں قرآن کی محبت حد سے زیادہ ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر آپ کے سبق یاد نہ ہو تو آپ کو کھانا اچھا نہ لگے. اگر آپ کے پارا یاد نہ ہو تو آپ کو کھانا اچھا نہ لگے. اگر آپ کا اسکول کا کام مکمل نہ ہو تو آپ کو کھانا اچھا نہ لگے. اگر تعلیم سے ایسی محبت ہو گئی، تعلیم سے ایسا پیار ہو گیا، قرآن پاک سے ایسا پیار ہو گیا، مسجد سے ایسا پیار ہو گیا، اپنے استادوں سے ایسا پیار ہو گیا اور تو سے ایسا پیار ہو گیا، تو میرے بچوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. سن ہماری بات. اگر تمہیں ہر چیز سے زیادہ پیار کس سے ہو جائے؟ قرآن پاک سے ہو جائے اور اس چیز سے پیار ہو جائے کہ ہمیں مفتی بننا ہے، عالم بننا ہے، اور تمہیں ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز علم نظر آئے. تمہیں جب تک بھوک نہ لگے تب تک تمہارے یاد نہ ہو جائے. اگر یاد ہو گیا کھانا اچھا لگنا چاہیے. اگر یاد نہیں ہوا، پارا یاد نہیں ہوا، سبق یاد نہیں ہوا، سبق یاد نہیں ہوا، تو بچوں ہمیں کھانا بھی اچھا لگنا چاہیے، کھیل میں ہمارا من نہ لگنا چاہیے. اگر قرآن پاک سے سچی محبت ہو گئی اور علم سے سچی محبت ہو گئی اور اپنی منزل کو پانے کے لیے آپ بچوں نے خوب محنت کی، خوب کوشش کی، آپ نے عالم بن کر کے دکھا دیا، مفتی بن کر کے دکھا دیا، آپ نے ڈاکٹر بن کر کے دکھا دیا، ایس ایس پی بن کر کے دکھا دیا، جج بن کر کے دکھا دیا، آپ بہت بڑے آدمی بن گئے اور پھر اللہ کو آپ نے خوش کر لیا، لوگوں تک جو سیکھا اس کو پہنچایا، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آسان. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ تمہارے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ہے خواہش ہر ایک کی. کس کی خواہش ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. میں بچوں کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے. بس مجھے بیٹھا. تو سب کو شوق ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. سب نے ہاتھ اٹھائیں. تو جنت میں جانے کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ محنت. اور جب
علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو آج ہی سے خوب محنت کرو قرآن پاک کے اوپر، تعلیم کے اوپر خوب محنت کرو. اور یہاں مسجد سے نکلنے سے پہلے ہر ایک بچہ نیت لے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ مجھے عالم بننا ہے، عالمہ بننا ہے، مجھے مفتی بننا ہے، مفتر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بننا ہے، مجھے کیا بننا ہے. اپنی منزل، اپنا ہدف، اپنا ٹارگیٹ یہی سے متعین کر کے اٹھے. پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ بچوں کے لیے آسانی آئے گی اور جنت کا راستہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. دیکھیے علم کی وجہ سے بچوں کتنی بات سمجھ آ گئی نا؟ سب سے پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ اس کے معنی کیا ہے؟ پڑھو، تعلیم حاصل کرو. پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن سے سچی محبت کریں گے، عالم بنیں گے، حافظ قاری عالم بنیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے جنت کیا کر دیں گے؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے اقرا کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، بچوں کو سننا بہت کافی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ تو سمجھانا کہ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان. کون ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ آپ لوگوں کو بنایا، انسان کو بنایا ہے. اور خدا نے انسان کو سب سے افضل کیوں بنایا؟ علم کی وجہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک فلسفہ قائم ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ علم اول ہے، عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں حضرت آدم کو سکھلائی تھی اور کچھ باتیں فرشتوں کو بھی سکھلائی تھی. اور پھر امتحان ہوا تھا. اس امتحان میں حضرت آدم انسان تھے، انسان گئے، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی. یعنی کہ سب سے افضل کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو. کیا کی وجہ سے بنایا؟ علم کی وجہ سے. کیا کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے بنایا. ایک اور موقع پر اشارہ ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، تو جب حاضری لی وَتَفَقَّدَتْ طَيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک چھوٹا سا پرندہ تھا ہدہد نام کا، وہ غیر حاضر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ ہے، اچھا غیر حاضر ہے، لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. آج اس کو بتلاؤں گا، اس کو چکھاؤں گا. حضرت سلیمان کو غصہ ہوئے کہ اسے آج پتہ چل جائے گا، اس کو سبا کیا جائے گا. نہیں تو وہ کوئی دلیل لے کر کے آئے. وہ غیر حاضر کیوں تھا؟ بچے وہ غیر حاضر کیوں تھا؟ تو جب وہ ہدہد پرندہ آیا، اس سے معلوم کیا گیا کہ تم غیر حاضر کیوں تھے. اس نے آگاہ کے بتلایا کہ بادشاہ سلامت آپ کی حکومت میں ایک ملکہ ایسی ہے کہ جس کی حکمرانی ہے اور اس کا تخت شاہی بہت عالیشان ہے، لیکن اس کے ماننے والے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. وہ سورج کو مانتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بارے میں بڑی فکر ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لوگ ان کے ماتحت تھے جنوں سے بھی مشورہ کیا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس بلقیس، اس عورت کا نام، اس ملکہ کا نام کیا تھا؟ بلقیس. کیا نام تھا اس کا؟
کہ بلقیس کے تخت کو کون اٹھا کر کے لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب تک آپ یہاں سے کھڑے ہوں تو میں اس کو لے کر کے آ جاؤں گا۔ پھر ایک نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی کہ علم رکھتا تھا، وہ علم تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پلک نہیں جھپک پائیں گے، اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت میں اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ تو وہ اس کا تخت اٹھا کر کے لائے حضرت سلیمان کے سامنے۔ تو جو بلقیس کا تخت اٹھا کر کے لائے وہ کون تھا؟ بولو، علم والا۔ علم والا، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کے لیے کہا، پھر انسان کو سب سے افضل کیوں بنایا گیا؟ وہ بھی علم کی وجہ سے بنایا گیا۔ بلقیس کا جو تخت اٹھا کر کے لایا وہ بھی علم والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ بچوں اگر آپ عالم بن گئے، مفتی بن گئے یا کچھ اور بن گئے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کے گھر والوں کو ہوگا، اور جن لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلائیں گے انشاءاللہ، جن لوگوں کے درمیان آپ رہ کر کے کام کریں گے ان کو بھی کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا، یعنی کہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ اگر انسان کو جنت مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو یہاں سے عہد لے کر کے اٹھیں گے ہم انشاءاللہ، کیا ہے قرآن پاک کے اوپر کیا کریں گے؟ محنت کریں گے اپنے استاد سے محبت رکھو گے، ماں باپ سے محبت رکھو گے، اور جو قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں اس کا ادب کریں گے۔ جس لحظ پر یا پائی پر آپ قرآن پاک رکھتے ہوں گے، قاعدہ رکھتے ہوں گے، اس سے بھی محبت رکھیں گے۔ جس چٹائی پر یا ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں اس سے بھی محبت رکھیں گے، اور یہاں سے یہ مقصد لے کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ کچھ بننا ہے۔ اس کے لیے بالکل کہہ رہا ساری تقریر اسی کے لیے یہ متعین کر لو کہ ہمیں انشاءاللہ کچھ بننا ہے۔ سب بچے اپنے دل میں ڈالا کر لو، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جج بننا ہے، مجھے SSP بننا ہے، مجھے مفتی بننا ہے، مجھے قاضی بننا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ کیا ہے کوشش بھی کرے، محنت کرے، حد سے زیادہ محنت کرے، اپنے آپ کو 100% تعلیم کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو 100% تعلیم کے اوپر کھپا دے۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا تعلیم ہو، آپ کو کھانا بھی اچھا نہ لگے جب تک آپ کے یاد نہ ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ رہیں گے آپ۔ اللہ جبھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔